آج وہ صدر کی ڈیٹ دینے کا معاملہ شاید سپریم کورٹ میں بھی کلیئر ہو گیا ہے کہ ڈیٹ الیکشن کی کس نے دینی تھی. آرٹیکل 48 میں صدر صاحب نے دینی تھی، جس میں وہ ناکام رہے. ایک تو وہ ویسے ہی جو ہے نا آرٹیکل 44 میں ایکسٹینشن پہ ہیں کہ جی جب تک صدر نہیں آئے گا، مگر چونکہ ایک دستوری پروویژن جو ہے اس کو وہ سمجھنے میں یا تو ناکام رہے ہیں یا اس پہ عمل کرنے میں ناکام رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کا ریزگنیشن بنتا ہے. اگر اس طرح کے بلنڈر جو ہے وہ صدر کے عہدے پہ بیٹھے لوگ کرتے رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دستور کی لاقانونیت اور دستور کی وائلیشن جو ہے وہ مستقل چلتی رہے گی. میں آپ کے توسط سے اس ہاؤس میں یہ مطالبہ کرتا ہوں سر کہ صدر صاحب چونکہ اس نے آرٹیکل 48 کے پرسنس میں ڈیٹ نہیں دی تھی، اس لیے اب ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آرٹیکل 44 کا فائدہ لیں اور کنٹینیو کریں ایز صدر کے طور پہ، اور ان کو جو ہے اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ. ایک منٹ جی دلاور خان دے گا ہوں، ایک منٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معذرت میں ابھی آ رہا ہوں آپ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچھڑنے کا ارادہ ہے تو مجھ سے مشورہ کر لے. کس سے بچھڑ رہے ہیں؟ محبت میں کوئی فیصلہ ذاتی نہیں ہوتا. جناب چیئرمین صاحب، یہ جو آرڈیننس کا موشن یہاں آیا تو یہ تو پہلے پچھلی حکومت نے کیا تھا، اور ہمارے اسلام میں بھی بہت زیادہ اہمیت مشورے کو دیا گیا ہے. اگر 15 ممبر بینچ سپریم کورٹ نے جس کے سامنے 183(4) کا ایشو آیا، تو اسی چیف جسٹس صاحب نے اپنے اختیار کو کم کر کے مشورے کو ترجیح دی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھ لیں تو جب دوسرے خلیفہ کی تعیناتی کا مسئلہ آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سینئر صحابہ کرام موجود ہیں اور آپ آپس میں مشورہ کریں. لہذا وہ بیٹھ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا تعیناتی ہوئی. جناب چیئرمین صاحب، یہ ہاؤس آف فیڈریشن ہے، یہ چاروں صوبوں کو ریپریزنٹ کرتا ہے. آرڈیننس تب لایا جاتا ہے کہ حکومت وقت کو اگر ضرورت ہو. اب موجودہ حکومت کو یہ ضرورت پیش آئی ہوگی تب جا کے انہوں نے یہ آرڈیننس لے آئے تاکہ آئینی تقاضے پورے ہوں. اس میں کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور باہمی مشورے سے اگر یہ کام ہو تو جس طرح میں نے شعر پڑھا کہ محبت میں کسی کا ذاتی فیصلہ نہیں ہوتا، اس حکومت کا کوئی ذاتی وہ تو نہیں ہے، ریکوائرمنٹ ہے اور حکومت یہ بل لے آئے. بس یہی کہنا تھا. والسلام. سعدیہ عباسی صاحبہ. تھینک یو مسٹر چیئرمین. مسٹر چیئرمین، یہ آج جو آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، طارر صاحب نے کہا کہ یہ ڈیفنس اور پروسیکیوشن دونوں کے بینیفٹ میں ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ ڈیفنس کے تو کسی صورت بھی بینیفٹ میں نہیں ہے. البتہ پروسیکیوشن جو نیب ہے، نیب کو اتنا مضبوط کیا گیا ہے کہ ہر چیز نیب کے بینیفٹ کے لیے کی گئی ہے. جو سب سے ضروری اور سب سے اہم جو چیز ہے اور جس کی خاطر یہ آج یہاں لایا گیا ہے وہ آرٹیکل 5 سب کلاز بی ہے. The chairman may appoint advisors, consultants and experts on payment of such fee or remuneration as he may determine to assist him in performing the functions of the NAB and the discharge of his duties under this ordinance. یہ مسٹر چیئرمین، یہ جو ہے یہ کالا قانون ہے. نیب کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے. یہ ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون ہے. یہ ایسا قانون ہے جس نے کوئی فائدہ پاکستان کو نہیں دیا. ایک جمہوری حکومت ہوتے ہوئے بھی ہم اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکے کیونکہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اگر ہم اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کر سکے تو آج ہم کو اس کو انڈورس کرنے کی اس ہاؤس کے ذریعے ضرورت نہیں تھی. ہم نے تو نہ ہم نے یہاں آنے سے پہلے پڑھا، نہ ہم نے اس کو دیکھا تھا، اور یہاں لا کر
اور لیجسلیٹرز کے سر پہ یہ بندوق رکھ کے چلائی جا رہی ہے. اور بینیفٹ کس کو ہے؟ ایک سینیٹر صاحبہ ابھی بل بن گیا، کمیٹی میں جائے گی جس پہ ڈیبیٹ ہوگی. جی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی، سب ہمیں پتہ ہے اس ملک میں کس چیز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور کس چیز پہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں مسٹر چیئرمین کہ آج ایپٹما نے اخبارات میں کروڑوں روپے کے اشتہار نکالے ہیں، جس میں ایک انٹرم سیٹ اپ جو ایک نیوٹرل سیٹ اپ ہوتا ہے، اس کے وزیر اعظم اور اس کے وزراء کی تصویریں انہوں نے لگائی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دن دگنی رات چگنی ترقی ملک کر رہا ہے. اگر ایپٹما نے سیاست کرنی ہے تو باہر نکل آئے اس حکومت میں سے. ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ سیاست کریں جس میں ان کا مینڈیٹ، کوئی سیاسی مینڈیٹ نہیں ہے. یہی ایپٹما والے تھے جنہوں نے کہا کہ حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ہمارے ایکسپورٹس نہیں ہو رہے، ہمیں فورن ایکسچینج نہیں مل رہی، ہم تو دیوالیہ پن کی طرف جا رہے ہیں. وہ کیا ہو گیا کہ جب ان کا ایک ممبر آ کے بن گیا منسٹر تو سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. خدارا اس ملک کے ساتھ یہ دھوکہ بازیاں مت کریں. یہ ان کا کوئی مینڈیٹ نہیں تھا جو آج انہوں نے اشتہارات نکال کے اور گمراہ کر رہے ہیں. یہ جو گیس کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں، یہ اس کا جواب کون دے گا؟ کون سمجھائے گا صوبوں کو کہ آپ کے اختیارات پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ اور یہ سوال اٹھے گا جب بل آئیں گے. جو بل انہوں نے دیے اس میں انکم ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، سیلز ٹیکس اور فیس لگا کے یوٹیلیٹی بلز کے اوپر اور لوگوں سے پیسے ایکسٹریکٹ کیے گئے. یہ ایکسٹارشنسٹ پالیسیز اس انٹرم سیٹ اپ کی ہیں. اور ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے ہم ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ان کا تو یہ مینڈیٹ نہیں تھا. الیکشن کی ڈیٹ فیبروری تک جانے کی کیا ضرورت ہے؟ الیکشن تو اگلے مہینے بھی ہو سکتے ہیں. کون سی ایسا کمال ہے، کون سی ایسی وجہ ہے جو رکی ہوئی ہے؟ لیکن جن کا کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے، جن کا کوئی حق ہی نہیں ہے، وہ آ کے آج یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں اور ہمیں گمراہ کرنے کی اور ہماری توہینیاں کر رہے ہیں جو ملک کے سیاست میں ہیں. ہم لوگوں نے اپنا سب کچھ اس ملک کی خاطر قربان کیا ہوا ہے. ہم 40 سال سے اپنے گھروں کی طرف توجہ نہیں لوگ دے سکے ہیں، اس لیے کہ یہی افراتفری اس ملک میں مچی ہوئی ہے سیاست کی. کبھی ایک آتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، کبھی تیسرا آتا ہے، کبھی چوتھا آتا ہے، پھر ان کو گھما کے پھر سے لایا جاتا ہے. اس لیے یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور اس ہاؤس کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری توہین نہیں ہے یہ جو آج ایپٹما نے کیا ہے اور جو انہوں نے اشتہارات نکالے ہیں؟ اور کیا ہم سوال نہیں کر سکتے کہ گیس کی جو قیمتیں آپ نے بڑھائی ہیں اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے اور کس طرح یہ قوم دے گی اور کب تک لوگوں کا خون چوسا جائے گا؟ بہت بہت شکریہ مسٹر چیئرمین. آنریبل سینیٹر بزنجو صاحب. سر آ رہا ہوں جناب. ڈاکٹر صاحب حوصلہ رکھا کریں، کل ہی تو آپ ماشاءاللہ 1 گھنٹہ بولیں. تھینک یو جناب چیئرمین. سر پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی شارٹ نوٹس پہ کاش حکومت اجلاس فلسطین کے مسئلے پر طلب کرتا. اتنا بڑا ظلم چیئرمین، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ریکوزیشن پہ ہی وہ اجلاس جو ہے وہ طلب کیا جاتا ہے. اور دوسری جانب جو ہیں لوگ پتہ نہیں ہے خطاب جذبات میں آ کر فلسطین کے حوالے سے، مسلم امہ کے حوالے سے جو جذباتی باتیں کرتے ہیں وہ کم از کم ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا. دوسری سر بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ قانون کی باریکیوں کو ہمارے یہاں پر موجود قانون دان رفقا ہی بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. میں تو تاریخ اور سیاست کا ایک طالب علم ہوں، ایک سیاسی کارکن ہوں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں پہلے تو یہ کہ یہ لفظ نیب جو ہے یہ سر بہت بدبودار لفظ ہے. اگر ہم اپنی سیاسی تاریخ کو ذرا لے کے چلے جائیں
کوئی مانے یا نہ مانے چیئرمین، ہم مانے یا نہ مانے، نیب ہمیشہ سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔ جنرل مشرف نے کیا کیا، جس کا حوالہ ہمارے محترم ڈار صاحب نے دیا، اور پھر یہ گزشتہ 5.5 سال کے دوران یہ ایک دوسرے کے مخالفین وہ دبانے کے لیے استعمال ہوتا رہا، جس سے ہم بھی متاثر ہوئے سر۔ وہ ہمارے بڑے قائد میر آصف خان بزنجو، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، وہ بھی پنجاب کے مختلف اضلاع میں جھوٹ پر مبنی مقدمات کہ جی جائیدادیں بنائی ہیں، وہ پتہ نہیں ہے، وہ ایسے اضلاع میں جناب چیئرمین، ایسے شہروں میں جن کو شاید میر آصف خان نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اسی طرح ڈاکٹر مالک کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے، یہاں تک کہا گیا، مطلب یہ رپورٹ ہے سر ان کی جو FIR، کہ ڈاکٹر مالک صاحب نے دوسری شادی کر لی، جو اس نے کی ہی نہیں ہے سر۔ مطلب سر یہ اس نیب کا کرتوت ہے۔ دیکھیں ہم نیب کو سر اس وقت مانیں گے، ہم سپریم کورٹ کو اس وقت مانیں گے جب یہ آئین شکن جج اور جنرل صاحبان کے ہاتھ پر ہتھ کڑی ڈالیں۔ احتساب سب کا ہونا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر جناب چیئرمین بے رحمانہ احتساب کے قائل ہوں، لیکن میں کہتا ہوں یہ ایک رسم بورڈ ہونے چاہیے، یہ ٹارگیٹڈ نہیں ہونی چاہیے جو ہم کرتے رہے ہیں۔ سر آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ خوش آئند بات ہے کہ آخرکار الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا گیا، اور ہمیں امید ہے، توقع ہے کہ 11 تاریخ کو انتخابات ہوں گے۔ البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر ہم سیاسی استحکام لانا چاہتے ہیں تو الیکشن شفاف ہونی چاہیے۔ اگر آنے والے انتخابات بھی 2018 کے انتخابات کی طرح متنازع ہوئے، داندلی زدہ ہوئے، تو جناب چیئرمین ہمارے ساتھی گواہ ہوں کہ آپ کا ملک مزید سیاسی اور معاشی عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ تھینک یو سر۔ آنریبل سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومند جی سر۔ شکریہ مسٹر چیئرمین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج یہاں پہ دو تین باتیں ہوئی ہیں، میں سب کو ٹچ کروں گا۔ پہلے ہمارے آنریبل ایکس لا منسٹر صاحب طاہر صاحب نے فل کورٹ کا بھی ذکر کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سر کتنا اچھا ہوتا، اس میں 2 چیزیں ڈسکس ہوئی تھی، 191 اور 184۔ کتنا اچھا ہوتا جب فل کورٹ بیٹھا ہوتا تو وہ وہاں پہ ہی رولز 1980 کے بدل دیتا، مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس میں اتنا 3-4 دن کرنے کی بجائے سمپل رولز بدلنے تھے نا، وہ رولز آج بھی نہیں بدلے۔ کل کو کوئی اور سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آئے گا، وہ اسی رولز کے لحاظ سے لے گا فیصلہ۔ نمبر 2، اتنا ہو جانا چاہیے تھا کہ 184، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، آرٹیکل 184 کو چینج کر لیتے ہم سارے مل کے، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم غلط فیصلے کرنا شروع کریں گے، دیکھیں ایوان بہت معزز ہے، لیکن جب یہاں سے غلط انٹینشنز کے لحاظ، with due respect, the intentions were not right. It was totally geared towards one person, nothing else. جی سر۔ سر دوسرا بات تھی جو الیکشنز ڈیٹ کی بات ہوئی تھی، آج سب نے سنا ہے سر، اس میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے تو الیکشن ڈیٹ دیا تھا مارچ میں،
اس پہ تو کسی نے کچھ نہیں کیا. ہمیں تو یہاں پہ جو لا منسٹری ہے انہوں نے ہمیں غلط بتایا کہ جی پریزیڈنٹ صاحب ڈیٹ ہی نہیں دے سکتے. ہم لوگوں کو تو بالکل ہی گمراہ کیا گیا. اور اگر وہ مارچ میں الیکشن ہو جاتا تو جو سب سے گندا واقعہ تھا پاکستان کی ہسٹری میں وہ کبھی نہ ہوتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ان لوگوں پر بھی جاتی ہے جنہوں نے وہ الیکشنز نہیں ہونے دیے. سر تیسری بات ہوئی تھی نیب کی. ہمارے 2 فاضل ممبران نے, اور میں ان داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم اٹھ کے اس کی کہا تو ہے کہ یہ نیب کا خطرہ. سر یہ نیب نیشنل آرم ٹویسٹنگ بیورو, اس کو اگر ہم سب کو اتنا ہی برا لگتا ہے, مجھے سمجھ یہ نہیں آتی ہم لوگوں نے اس کو ابھی یہاں سے آئے آئے کی آواز کیوں آئی, نو کی آواز آنی چاہیے تھی. یہاں پہ ہم لوگوں میں ہمت نہیں ہے. یہاں پہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے, اگر یہ اتنی بری چیز ہے تو لیٹس سٹ ٹوگیدر اینڈ اس کو ختم کریں نا. تھوڑا سا تو ہم لوگوں کو اپنی گریبان میں دیکھنا پڑے گا کہ ہم لوگ کیا ہیں, ہم خود کیا کر رہے ہیں. سر ہم اس ساری غلطیوں میں برابر کے شریک ہیں, اور جب تک ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے نہ یہ ملک ٹھیک ہوگا نہ ہمارا راستہ ٹھیک ہوگا. اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشنز جو 11 فروری کا جو اعلان ہوا ہے اچھی بات ہے, ہو جائے. لیکن کیا اس الیکشن میں جس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے, جس طریقے سے یہ حکومت جو بیسیکلی ایکسٹینشن آف دا پاکستان مسلم لیگ نون کی ایکسٹینشن ہے, جس طریقے سے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ان ورکرز کو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا 9 مئی سے یا کسی بھی اس قسم کے واقعے سے, ان کو بھی یہ بار بار اندر کر رہی ہے. یہ کب اور یہ کیسے یہ کر سکیں گے؟ یہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرا کیسے سکیں گے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشنز کا ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو اسسٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. ان کا کام ہے یہ کیئر ٹیکر کے ساتھ ساتھ یہ ایکچولی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم صحیح کر بھی رہے نہیں کر رہے. اگر الیکشن کمیشن نے غلط ڈیٹ دیا ہے ان کو آگے جا کے کہنا چاہیے تھا کہ یہ ڈیٹ تم غلط دے رہے ہو. سر ہمارا مسئلہ, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ اصل غلطیاں ہم خود کر رہے ہیں. اصل غلطیاں اس ایوانوں میں سے ہو رہی ہیں, اصل کمزوری اس ایوان میں ہے, اصل پرابلم ہم پولیٹیشنز میں ہیں. اگر ہم لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اگر ہم لوگ اس ملک کے لیے ڈیسیژن نہیں لے سکتے, تو سر اگلے 5 سال چھوڑے, اگلے 50 سال چھوڑے, اسی طریقے سے 75-100 سال گزر جائیں گے, یہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے وہ ہم لوگ ہیں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایلیٹ, جو کہ پریویلیج ایلیٹ ہے, جو کہ یہ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں ایوانوں میں یا ایوانوں سے باہر. تو اگر ہم لوگوں نے اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے سر تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت بہت. آنریبل سینیٹر عرفان صدیقی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین. 2-3 باتیں میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, کچھ لیکن اختصار کے ساتھ. تھینک یو. یہ اختصار کا لفظ آپ ہمیشہ میری گفتگو کے وقت بولتے ہیں, کیونکہ آپ نے ہی انٹروڈیوس کرایا نا, اس میں آپ نے اور شہری رحمان میں نے طویل کا لفظ بھی سکھایا تھا سر. تو سر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک بات تو یہ ہوئی کہ الیکشنز وقت پہ ہو رہے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کا لفظ بھی بڑا آج کل معروف ہو چکا ہے. اور عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جاتے ہیں, نتائج آ جاتے ہیں, کوئی پارٹی جیت جاتی ہے, کوئی پارٹی ہار جاتی ہے,
تو پھر یہ ٹرمینالوجی سامنے آتی ہے کہ جی دھاندلی ہو گئی، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی ہمیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 3 مہینے پہلے یہ واویلا کیوں ہو رہا ہے. کیا انہیں کوئی نوشتہ دیوار دکھائی دے رہا ہے؟ کیا انہیں نظر آ گیا ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں کیا تھا اور لوگ ان کے پولنگ ایجنٹس بھی نہیں ملنے والے اور ان کے پولنگ سٹیشنز پہ ویرانی کا عالم ہوگا؟ کیا انہیں ابھی سے دکھائی دینے لگا ہے؟ ہم نے تو اس وقت بھی 2018 میں کون سا لیول پلینگ فیلڈ تھا؟ 2013 میں کون سا تھا؟ 2013 کے الیکشن ہم جیتے ہیں، آصف زرداری صاحب صدر تھے، میر ہزار خان کھوسو ان کے بنائے ہوئے وزیر اعظم تھے، 4 صوبائی وزرائے اعلیٰ ان کے بنائے ہوئے تھے، ان کے ایکسٹینشن یافتہ اشفاق پرویز کیانی بیٹھے ہوئے تھے آرمی چیف کے طور پر. ہم نے تو اس کیفیت میں الیکشن لڑا، ایک دفعہ نہیں کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور وہ الیکشن جیتے ہم. یہ الگ بات ہے کہ 4 مہینے بعد پھر ہمیں گھر بھیج دیا گیا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ انشاءاللہ سب کے پاس ہے، سب آئیں، عوام کے پاس آئیں. بنیادی بات نعرے نہیں ہے، فلسفہ نہیں ہے، کوئی جذباتیت نہیں ہے، ایموشنلزم نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جب آپ کو اقتدار ملا تو آپ نے عوام کے لیے کیا کیا؟ 1 2 3 4 چیزیں گنوائیں. ہم بھی گنوا دیں گے، آپ بھی گنوا دیں، عوام پہ فیصلہ چھوڑ دیتے. دوسری بات میرے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی اور سعدیہ بھی اور بزنجو صاحب نے بھی کہی کہ یہ جو نیب ہے سر، یہ ایک لعنت ہے. نیب کی لعنت کا توق ہم جو جمہوریت پرستوں نے ڈالا ہوا ہے اپنے گلوں کے اندر، یہ ہم سب کے لیے بھی شرمندگی کا توق ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آمروں کے بنائے ہوئے قانون جو سیاستدانوں کے لیے بنتے ہیں، سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بنتے ہیں، ان کا ناطقہ بند کرنے کے لیے بنتے ہیں، انہیں سالہ سال جیلوں میں ڈالنے کے لیے بنتے ہیں، وہ ہمیں اتنے عزیز کیوں ہوتے ہیں؟ ایک مقدمہ، یہاں علی ظفر بیٹھے ہیں، تارڑ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مقدمہ جو نیب نے کسی شخص پہ بنایا ہو اور اس نے سسٹین کیا ہو جا کے سپریم کورٹ تک، کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں ہے، کوئی ایک کیس بھی نہیں ہے. ہزاروں کیسز بنے، ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، اب بھی پڑے ہوئے ہیں، اربوں خربوں روپے لٹا رہے ہیں ہم، لیکن کوئی نتیجہ نہیں ہے. خود عدالتیں کہتی ہیں کہ یہ کالا قانون ہے اور ہم اس کالے قانون کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. ہمارے اندر اتنی توانائی ہونی چاہیے کہ اس سرطان کو اب نکال کے باہر پھینکے اپنے آئین سے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی اس نے سوائے ریوڑ ہانکنے کے اور ڈنڈے مار کے دوسری پارٹیوں میں شامل کرنے کے یا کسی پارٹی سے نکالنے کے کوئی کام نہیں کیا جناب عالی. اور تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ایک اشتہار کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ کس بل بوتے پہ یہ اشتہار آ گیا ہے اور کروڑوں روپے ہمارے جو ٹیکس پیئرز کے ہیں وہ کیوں اس پہ لگائے گئے. میں تو ایک بنیادی بات کرتا ہوں سر، یہ جو تماشا ہے جس کو ہم نگران حکومتیں کہتے ہیں، یہ ختم ہو جانا چاہیے. اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے سرے سے. دنیا کے اندر 200 ممالک ہیں آپ کے، کسی ایک ملک کے اندر یہ نہیں ہو رہا ہے. ہم بنا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے کسی کے پسندیدہ چہرے ہیں، کچھ واقعی لائق ہیں، کچھ فائق ہیں، کچھ اہلیت رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے ہیں. تو میڈم کچھ کہہ رہی ہیں لیکن میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. لیکن یہ سر ایک ایسا کھیل اور ایک ایسا سرکس ہے، ایک ایسا تماشا ہے جس کو اب ختم ہو جانا چاہیے. ہم ترقی کر رہے ہیں، ہماری جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے ماشاءاللہ. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو لے آئیں آپ انٹرم کے موڈ کے اندر، جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے. وہ جس دن اس کی میعاد ختم ہوتی ہے وہ نگران حکومت بن جائے گی. وہ پوسٹنگ نہیں کرے گی، وہ ٹرانسفرز نہیں کرے گی، وہ سب کچھ محدود ہو کے رہ جائے گی ایک نگران حکومت کے، جس طرح کے ہر مہذب ملک کے اندر ہوتا ہے. ہمیں یہ تماشا نہیں کرنا. تھوڑا سا سر تھوڑی سی بات میں اور کروں گا. اور جی ہاں، اتنی ہی تقریباً جتنی میں کر چکا ہوں سر. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ میرا خیال ہے ختم کر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ایک کہی گئی پرسن سپیسیفک کے حوالے سے سر بات ہوئی. پرسن سپیسیفک کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرسن سپیسیفک کی کہانی جناب چیئرمین یہ یہاں سے شروع نہیں ہونی چاہیے تھی جہاں یہ قانون بنا ہے. یہ پرسن سپیسیفک کی کہانی شروع ہونی چاہیے تھی 2017 سے. کیا پاناما کے اندر جس کا نام نہیں تھا
اور پاناما کے اندر جو 500 دوسرے لوگ تھے، پاناما کے 500 لوگوں کو آپ نے نہیں پوچھا، جس کا نام نہیں تھا اس کو پکڑ کے آپ کے کٹہرے میں لے آئے. کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ اگر یہ پرسن اسپیسیفک تھا، آگے چلیے. پھر آپ ایک JIT بناتے ہیں جو 76 سال کی تاریخ میں نہیں بنی. اس ایک شخص کے لیے 2 فوجی افسروں کو بٹھاتے ہیں اس کے اندر. کیا وہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ پھر آپ ایک JIT کے اوپر ایک مانیٹرنگ بینچ بٹھاتے ہیں. کسی اور شخص کے بارے میں وہ بینچ بیٹھا ہے مانیٹرنگ، وہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا. سسیلین مافیا مجھے کہا گیا، گاڈ فادر مجھے کہا گیا، یہ کیا پرسن اسپیسیفک باتیں نہیں تھی؟ اور پھر کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا کہ جب مقدمہ چلا جائے احتساب عدالت میں تو اس کے اندر وہ جج مانیٹر بیٹھے جو آلریڈی اس کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے، اور ڈنڈا لے کے روز شام کو پوچھے اس جج سے کہ تم نے ہمارے فیصلے کے خلاف تو کوئی بات نہیں سوچی، نہیں کرنی؟ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ اور بتائیں مجھے دنیا کی تاریخ میں کسی کو اگر سزا ملی ہے کہ جی تم نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اس لیے گھر چلے جاؤ، کیا یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ جب آپ 7 سال 4 سال 6 سال ایک شخص کی پیٹھ پہ پرسن اسپیسیفک کے کوڑے مارتے رہتے، اور اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے اور اس کو رعایت ملتی ہے، اس کو نہیں رعایت ملتی، ہر اس شخص کو رعایت ملتی ہے جو معتوب ہے، جو اس قانون کی زد میں آیا ہوا ہے، جس کی پیٹھ پہ کوڑے پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہوگا. خدا کے لیے انصاف ہونے دیں. یہ انصاف آپ کے بھی کام آئے گا، دوسروں کے بھی کام آئے گا. اس لیے یہ پرسن اسپیسیفک کے تانے نہ دیں. بہت سی چیزیں آج بھی پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہیں. ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں سب کو انصاف ملنا چاہیے، سب کے ساتھ عزت نفس کا سلوک ہونا چاہیے. اور اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، 184(3) ایک ایسا ہی کالا قانون ہے میں سمجھتا ہوں، جس کے تحت ایسی سزائیں مل جاتی ہیں کہ ان کا مداوا ہی کوئی نہیں ہے. ایک سیشن کورٹ سے چلتا ہے، ہائی کورٹ میں آتا ہے، ہائی کورٹ سے آتا ہے، سپریم کورٹ میں آتا ہے، پھر نظر ثانی میں جاتا ہے. ایک شخص کو آپ ٹانگ دیتے ہیں عمر بھر کے لیے، گھر چلے جاؤ، اس کی اپیل بھی کوئی نہیں ہے. یہ پرسن اسپیسیفک نہیں تھا؟ تو خدا کے لیے جب پرسن اسپیسیفک کا تانا دیں تو ان حقائق کو ضرور مد نظر رکھیا کریں. تھینک یو سر. آنریبل سینیٹر مشاہد حسین سید. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسٹر چیئرمین، آج جو ڈسکشن ہوئی ہے، آئی ووڈ لائک ٹو انڈورس واٹ ہیز بین سیڈ بائی سینیٹر سعدیہ عباسی اینڈ مائی ادر ڈسٹنگوشڈ کولیگس. سر، آئی واز جسٹ ریڈنگ دا ہسٹری. 15 مئی 2006 کو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوتا ہے لندن میں بٹوین پاکستان مسلم لیگ نون اینڈ دا پاکستان پیپلز پارٹی. اور اس میں کوڈ آف کانڈکٹ میں سیکشن ڈی ہے، ایک کمٹمنٹ کی جاتی ہے دونوں پارٹیز کی طرف سے، اینڈ آئی کوٹ فرام دیٹ کمٹمنٹ. سیکشن ڈی: ٹو ریپلیس پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نیب ود این انڈیپینڈنٹ اکاؤنٹیبلٹی کمیشن. کہ یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال ادارہ ہے اور اس کو ہم ریموو کریں گے. اور میں ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر غفار صاحب نے جو بھی کہا. The decision was in our hands. There was one tenure of the People's Party. There was one tenure of the PMLN after that. Although both were faced, I think, conspiracies and other aspects to undermine. Koi Momo Gate aa gaya, koi Panama Gate aa gaya, flana aa gaya. But still they were in charge. After all, yahi siyasatdaan hai jinhone faisle kiye nuclear bomb banane ke. بھٹو صاحب نے شروع کیا، میاں صاحب نے مکمل کیا. اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں تھا، پولیٹیکل ڈیسیژن تھا. یہی لوگ ہیں سیاستدان جو فیصلے کرتے ہیں. ہو ول بی دا آرمی چیف وچ از دا موسٹ امپورٹنٹ پوزیشن ان پاکستان پاور اسٹرکچر. تو اس ایشو پر میرے خیال میں وی شوڈ ایکسپٹ دا فیلئر آف دا انٹائر پولیٹیکل کلاس دیٹ وین اٹ کمز ٹو اکاؤنٹیبلٹی وی وانٹ ٹو یوز اٹ ایز اے ویپن اینڈ ویپن ٹو ہاؤنڈ آور پولیٹیکل اوپوننٹس. اور آپ کو پتا ہے کہ جب 1999 میں نیب آرڈیننس آیا جنرل مشرف کے دور میں، تو فرسٹ چیئرمین آف نیب واز اے ویری آنےسٹ آفیسر لیفٹیننٹ جنرل سید امجد. بڑا وہ ایماندار، ہی اسٹل لیونگ. اس نے جب ایک تحقیق شروع کی، اس کو مینڈیٹ کھلا تھا. اس نے کہا یہ 2 ایکس آرمی چیف ہیں، ان کے خلاف میں انکوائری کروں گا فار ڈفرنٹ ریزنس. پرانے چیفز تھے، وہ زندہ ہیں ابھی بھی. ہی واز ریمووڈ فرام دیٹ سلاٹ. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے آپ.
جنرل مشرف نے ریموو کیا ان کو. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ دا ٹائم ہیز کم. ہم کالا قانون تو کہتے ہیں. جسٹس جاوید اقبال جو لاسٹ چیئرمین نیب تھا, اتنا کنٹروورشل تھا, اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب اور پرائم منسٹر میرے خیال عباسی صاحب شاید تھے, جی عباسی صاحب, وہ مسلم لیگ نون کے تھے, ان کی مشترکہ رضامندی سے اپوائنٹ کیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے اور رول آف لا کو آگے لے کے چلنا ہے, انسٹیڈ آف ٹنکرنگ ود دس تھنگ, ہمارا بھی خیال ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا, اس کا فائدہ ہوگا, الٹیمیٹلی وی آل گیٹ کاٹ ان دا کراس فائر اینڈ وی آل ہیو بین وکٹمز آف دیٹ ان دا لاسٹ سو مینی ایئرس. تو وی شوڈ لرن دوز لیسنز. غلطیاں تو کرنی ہے ہم نے, نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطی نہ دہرائیں, اور تھوڑا سا دم لیں اور ہمت کریں اور وہ فیصلے کریں جو پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کریں. پی ٹی آئی دور میں نیب واز یوزڈ اگینسٹ دا پی ایم ایل این. کیسز ور کنکاکٹڈ. میاں صاحب کا وہ اقامہ کا کیس تھا جو وہ تھا, اٹ واز ٹوٹلی کنکاکٹڈ. بلکہ میں نے تو اس ہاؤس میں کہا تھا کہ یہ تو ہی از اے پولیٹیکل پرزنر, سیاسی قیدی ہیں. اب بھی دیکھیں, اب وہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ آ گیا ہے, وہ بھی اقامہ 2.0 ہے میرے خیال میں. اب مطلب ہے کہ اس قسم کے, بیکاز وی وانٹ ٹو ہیو ہاؤنڈ آور پولیٹیکل اوپوننٹس. تو یہ کام نہ کریں. اگر ملک میں آگے چلنا ہے, جمہوریت کی گاڑی کو آگے چلانا ہے جس میں حزب اقتدار بھی ہے, حزب اختلاف بھی ہے, تو both have to work together and not based on the politics of vendetta, vengeance or victimization. Thank you very much, Mr. Chairman. Honorable Senator Manzoor Kakar sir. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, آج کا جو آرڈیننس دوستوں نے تفصیلاً بات کی, پھر وہی بات کروں گا. سیاسی طالب علم ہو, یہاں پہ بیٹھے ہیں, سیکھ رہا ہوں اور سیکھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. مسٹر چیئرمین, ہم اگر ہسٹری میں جاتے ہیں, جیسے شاہد صاحب نے باتیں کی ہے, ہم ہمیشہ کسی اور کو بلیم کرتے ہیں اور اپنے گریبان میں کبھی بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ میں کیا ہوں. جب سے جتنی گورنمنٹیں آئی ہیں, جتنی حکومتیں آئی ہیں, یہ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں انہی پارٹیوں کا تعلق تھا, چاہے وہ جتنی پارٹیاں ہیں, میں نام نہیں لیتا مسٹر چیئرمین. آج ہم پھر گلے شکوے کر رہے ہیں یہاں پہ ایک آرڈیننس کے اوپر. یہ جب 5 سال سے جب ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اسی طرح کے بہت سے بل جو پچھلی حکومت تھی اس نے کیے ہیں, بعد میں جب پی ڈی ایم آئی اس نے کی ہے, آج جو حکومت ہے تو یہ حکومت بھی اس بل کو, آرڈیننس کو لا کے, شاید اس آرڈیننس کی ضرورت ہوگی. تو یہ اگر پچھلے دور میں نہ ہوتے تو پھر اگر آج یہ ہوتا تو ہم بڑا گلا شکوہ کرتے کہ بھائی بڑا غلط کام ہو رہا ہے. مسٹر چیئرمین, ہم نے کبھی بھی اس 25 کروڑ عوام کے لیے ہمیشہ یہ بات ہم کرتے ہیں, ہم نے کبھی بھی اس کی بات نہیں کی ہے. ہم نے ہمیشہ بلیم کیا ہے دوسروں کو, ہم نے بلیم کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, ہم نے بلیم کیا ہے جوڈیشری کو, اور اپنے اوپر ہم نے کچھ بھی نہیں رکھا. ہم بڑے اچھے ہیں, باقی سارے برے ہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ ہمارے پاس آتی ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں؟ کیا کوئی جتنی بھی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کہ آپ آ جائیں, یا ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, ہم اس کے در پہ بھاگتے ہیں, ہم اس کا دروازہ کٹکھٹاتے ہیں, ہم اس سے خیرات مانگتے ہیں, ہم اس سے بھیک مانگتے ہیں کہ خدا کے لیے مجھے اقتدار دے دو, مجھے جو ہے نا یہ چیز دے دو. کیا آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے؟ اصل طاقت تو آپ ہو, لیکن آپ نے خود اپنی طاقت اٹھا کے کسی اور کے حوالے کی ہے, اور پھر اس طرح کے حیوانوں میں بیٹھ دیتے ہیں. اس حیوان کی عزت ہے کیا؟ اس سیاسی لوگوں کی عزت ہے کیا؟ اس ملک کی عزت, اس 25 کروڑ عوام کی عزت ہم نے تو کبھی بھی اس طرف نہیں دیکھا مسٹر چیئرمین. ہم اٹھا کے بندوق نہیں دیکھتے ہیں, بس ہم نے بندوق چلا دی اس کے اوپر. ایسا نہیں ہے مسٹر چیئرمین, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آج تک یہاں پہ بات کروں گا, شاید کچھ دوست مجھ سے ناراض بھی ہو جائے مسٹر چیئرمین, ہم اپنے باپ کے ہاتھ نہیں چومتے ہیں. ہم انہی ڈکٹیٹر کی جگہ پہ بات کر رہے ہیں, ہم ان ڈکٹیٹرز کے ہاتھ چومتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے مسٹر چیئرمین. تو پھر کیا یہاں پہ کھڑے ہو کہ ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں؟ یہ ایسا ہے, پہلے آ کے ہم بیٹھیں, ہم فیصلہ کریں کہ اس حیوان کا جو مقدس ہے, جو طاقت ہے, ہم کہتے ہیں کہ اپر ہاؤس ہے, پہلے اس کی عزت تو کروائیں.
پہلے اس کو تو منوائے ہم. کیا آپ کی بات نہیں مانی جائے گی؟ کیسے آپ کی بات نہیں مانی جائے گی؟ کیا دنیا میں جتنی جمہوریتیں چل رہی ہیں وہ اسی طرح چل رہی ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہوا ہے مسٹر چیئرمین. وہ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. جب بھی کوئی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو دوسری اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ریگنگ ہوا ہے, میرے ساتھ غلط ہوا ہے, میرے ساتھ ناجائز ہوا ہے. مسٹر چیئرمین, یہ پی ڈی ایم میں حکومت بنی ہوئی تھی, یہاں پہ تمام پارٹیز اس میں موجود تھی. جو بل آ رہا تھا, جو چیز آ رہا تھا, بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اس سے پہلے جو حکومت تھی مسٹر چیئرمین, جو چیزیں ہو رہی تھی سب کچھ تھا, عدالت بھی ٹھیک تھا, سب کچھ ٹھیک تھا. جب ہاتھ سے نکل گیا سارے برے ہو گئے. یہی پی ڈی ایم تھا مسٹر چیئرمین, منسٹریز کو یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کر رہے تھے, کچھ بھی برا نہیں تھا. آج پھر جو ہے نا ڈکٹیٹر بیچ میں آ گئے, آج پھر جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ گئے. خدا را ان باتوں سے ہم لوگ ابھی ہمیں نکلنا چاہیے مسٹر چیئرمین. ہم نے معیشت کو, ملک کو, عوام کو دیکھنا چاہیے. آج جو ہم عوام کو دیکھ رہے ہیں, آج جو عوام کا جو حال ہے مسٹر چیئرمین, مہنگائی کہاں سے کہاں چلی گئی, گیس کہاں چلا گیا, بجلی کہاں چلی گئی. یہی حکومت, یہی پی ڈی ایم تک کچھ نہیں بول رہے تھے. آج جب تھوڑا بہت کچھ اوپر ہو جاتا ہے تو بڑی مہنگائی ہو گئی, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, لوگ پیاسے مر رہے ہیں. بھائی یہ وہی عوام تھی آج سے 2 سال پہلے, 1.5 سال پہلے. اس ٹائم تو آپ کو یاد نہیں تھا یہ عوام, اس ٹائم تو آپ اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے تھے مسٹر چیئرمین. آج واپس وہی عوام. کیوں؟ آپ نے جاننا ہے ابھی اس عوام کے پاس. آپ نے دوبارہ اسی عوام اور اسی عدالت میں جانا ہوگا. ابھی آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس بیانیہ ہے نہیں. میرے پاس کیا بیانیہ ہے؟ جب وہ تھا تو سب ٹھیک تھا, پی ڈی ایم تھا تو سب ٹھیک تھا. اب کیئر ٹیکر میں تمام چیزیں خرابی کی طرف جا رہے ہیں مسٹر چیئرمین. یہاں پہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہم دیکھ لیں, اگر ہم اس کے اوپر سوچے, یہاں پہ خدا کے لیے, عوام کے لیے سوچے, اس غریب لوگوں کے لیے سوچے, اس کی دوائیوں کے لیے سوچے, اس کے اسکولوں کے لیے سوچے, اس کے میڈیسن کے لیے سوچے, اس کے کھانے پینے کے لیے سوچے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسٹر چیئرمین. آج کل بچے اسکول سے نکالے جا رہے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں مسٹر چیئرمین. لیکن ہم یہاں بیٹھ کے اپنی اقتدار کی بات کر رہے ہیں, اپنی جو ہے نا حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ پھر میری باری آنے والی ہے, پھر اسٹیج سجے گا, پھر لوگوں کو ہم دھوکہ دیں گے, پھر 22 کروڑ عوام, 25 کروڑ عوام کو ہم پیچھے پھینکیں گے. مسٹر چیئرمین, بہت ہوا, بہت ہوا. ملک جو ہے نا دن بدن دیوالیہ ہوتا جا رہا ہے. چند لوگ 22 جو فیملیز ہے یا 30 جو فیملیز ہے, 100 فیملیز ہے, وہ اوپر کی طرف